اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد اول، حکایت نمبر 117۔ عرابی اور اس کی بیوی کے فقر اور شکایت کے قصے کا خلاصہ۔ عرابی اور اس کی بیوی کے قصے کو نفس اور عقل کی مثال سمجھ۔ اس عالم سفلی میں نفس اور عقل نیک و بد کی صورت میں ضروری ہیں۔ نفس عورت کی طرح تدبیر کے در پہ ہے، کبھی عاجزی کرتا ہے اور کبھی بڑائی کا خواہش مند ہے۔ عقل ان باتوں سے واقف نہیں ہے، اس کے دماغ میں اللہ کے غم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا میں ظاہر اور باطن دونوں کا موجود ہونا لازمی ہے۔ اگر صرف باطن کو لیں تو یہ دنیا بیکار ہو جائے، شریعت کا وجود نہ رہے۔ اگر محبت اور فکر باطنی معاملہ ہوتا تو نماز اور روزے کی کیا ضرورت رہتی؟ لیکن اللہ سے محبت کے ظاہری اظہار کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستی ہونے کے باوجود دوست ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں جو دوستی کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں۔ چھپی ہوئی محبتوں کے گواہ ظاہری افعال ہی ہوتے ہیں۔ ظاہری افعال والے گواہ کوئی شراب سے مست ہوتا ہے اور کوئی چھاچھ سے، لیکن چھاچھ والے کی مستی اور ہاؤ ہو بناوٹی ہوتی ہے۔ ریاکار نماز روزے میں پوری جد و جہد ظاہر کرتا ہے تاکہ گمان ہو کہ دوستی میں مست ہے۔ جب تو اصلیت دیکھے گا تو عین ریاکاری ہوگی۔ الغرض ظاہری افعال تو اس محبت کی علامت کے راہبر ہوتے ہیں۔ راہبر کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط، کبھی برگزیدہ ہوتا ہے، کبھی ناکارہ۔ اے خدا، ہمیں تمیز عطا کر دے جو ہمیں غلط علامت کو صحیح علامت سے جدا کر کے سمجھا دے۔ تو جانتا ہے کہ حس کو تمیز کیسے حاصل ہوتی ہے، جب کہ حس ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بن جائے۔ جس شخص کے لیے اللہ کا نور امام بن جائے وہ آثار اور اسباب کا غلام نہیں رہتا۔ جب باطن میں محبت شعلہ زن ہوتی ہے وہ قوی ہو جاتی ہے اور اثر سے فارغ کر دیتی ہے۔ محبت کا ظہور بصورت اعمال ہوتا ہے، لیکن محبت اور علامت میں بہت مناسبت بھی ہے اور دونوں جدا جدا بھی ہیں۔ درخت کی سبزی پانی کے وجود کو ظاہر کرتی ہے، حالانکہ پانی اور درخت دو جدا گانا حقیقتیں ہیں۔ معاملات کی اگر حقیقت پر نظر ڈالیں تو ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، لیکن باطن میں باہم مربوط۔ دانا تین مختلف حقیقتوں پانی، مٹی اور سورج سے ملتا ہے تو درخت بنتا ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 118۔ عرابی کا اپنی بیوی کی بات پر راضی ہونا اور قسم کھانا کہ اس رضامندی سے میرا مقصد کوئی ہیلا اور آزمائش نہیں ہے۔ مرد نے کہا، جو تو کہے گی میں تیرا حکم بجا لاؤں گا، اور جو اچھائی برائی آئے گی اس کو نظر انداز کر دوں گا۔ میں تجھ میں فنا ہو جاؤں گا کیونکہ میں عاشق ہوں، اور عاشق کو محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ عورت نے کہا، یہ بات تو چالاکی سے تو نہیں کر رہا کہ میرا راز کھل جائے؟ اس نے کہا، اللہ دلوں کے بید جانتا ہے۔ جس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرما کر برگزیدہ کر دیا، اس جسم میں جو ان کو دیا تمام علوم بھر دیے جو لوح محفوظ میں موجود تھے، ابد تک کے حالات سے واقف کر دیا اور اپنے اسماء کی تعلیم کے ذریعے ان کو سب کچھ پڑھا دیا۔ اس علم کی تعلیم نے فرشتوں کو مدہوش کر دیا اور وہ کہنے لگے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اے خدا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں بجز اس کے کچھ معلوم نہیں جو تو نے ہمیں بتا دیا ہے۔ جو انکشافات حضرت آدم علیہ السلام کو ہوئے، آسمانوں پر رہتے ہوئے ان فرشتوں کو حاصل نہ ہوئے، اور ایک جان میں وہ سب کچھ سما گیا جس کے لیے ساتوں زمین و آسمان تنگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اوپر نیچے کہیں نہیں سما سکتا، میں زمین و آسمان اور عرش میں بھی نہیں سما سکتا، لیکن تعجب ہے کہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔
اگر تو مجھے ڈھونڈنا چاہے تو ان دلوں میں تلاش کر۔ اللہ نے فرمایا ہے فادخل فی عبادی تلتقی جنتم من رویتی یا متقی، میرے بندوں میں داخل ہو جا تو پا لے گا اے پرہیزگار میرے دیدار کی جنت کو۔ عرش نے باوجود اپنی وسعت اور اپنے نور کے اسے دیکھا تو بے قرار ہو گیا۔ عرش کی بڑائی اپنی جگہ، لیکن صورت کیا چیز ہے جب معنی آ پہنچے۔ ہر فرشتہ کہتا تھا کہ زمین میں ہم نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، لیکن زمین کے ساتھ یہ کیسا تعلق ہے جبکہ ہمارا خمیر آسمان سے ہے؟ یہ نور تاریکیوں یعنی ناسود کے ساتھ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اب ہمیں معلوم ہوا اے آدم علیہ السلام، وہ ہماری زمین کے ساتھ محبت تیری خوشبو کی وجہ سے تھی، کیونکہ تیرے جسم کا تانا بانا زمین تھی۔ تیرے خاکی جسم کو اس جگہ سے حاصل کیا اور تیرے پاک نور کو اس جگہ چمکایا۔ پہل جب اللہ نے ہمیں زمین سے منتقل ہونے کا حکم دیا تو ہمیں بہت بھاری پڑا۔ ہم زمین پر تھے اور زمین سے غافل تھے، اس خزانہ سے غافل تھے جو اس میں موجود تھا۔ ہم نے اللہ سے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، یہ انسان یہاں فتنہ و فساد پیدا کریں گے۔ اللہ کے حلم نے ہمیں بولنے کا خوب موقع دیا، لیکن ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے کہ مصداق، اس نے ہماری گرفت نہیں کی تاکہ بعد میں کسی کو آدم علیہ السلام پر کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ سینکڑوں ماں باپ کی بردباری اللہ کی بردباری کے سامنے ہیچ ہے۔ ان کے حلم اللہ کے حلم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے آگے جھاگ جو کہ آتی جاتی رہتی ہے مگر سمندر اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ خاوند نے بیوی سے پوچھا کہ اب بتا میں کس طرح روزی حاصل کروں؟ جلد اول حکایت نمبر 119۔ عورت کا اپنے شوہر کے لیے روزی طلب کرنے کا راستہ متعین کرنا اور اس کا قبول کر لینا۔ عورت نے کہا بغداد میں اللہ کا خلیفہ حکومت کر رہا ہے، اگر تو کسی طرح اس سے وابستہ ہو جائے تو بادشاہ بن جائے گا۔ نصیب باور لوگوں کی مصاحبت کیمیا ہوتی ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نظر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو وہ ایک تصدیق سے صدیق بن گئے۔ مرد نے پوچھا بادشاہ کے یہاں مقبول کیسے ہوا جاتا ہے اور میں کس ذریعے سے اس کے پاس پہنچوں؟ کوئی تعلق یا تدبیر چاہیے، کیونکہ کوئی پیشہ بغیر اوزار کے کیسے چلے گا؟ وہ بولی قرآن میں اللہ نے فرمایا قل تعالو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے چلے آؤ، اور یہ کہہ کر بغیر ہیلا جانے کی شرم کو توڑ دیا ہے۔ جب شاہ کرم میدان میں نکلتا ہے تو بے سر و سامانی ذریعہ بن جاتی ہے۔ سامان تو انانیت کا موجب ہوتا ہے، یاد رکھو ہر بے سر و سامانی خود ذریعہ بن جاتی ہے۔ عاجزی سے سوال میں کامیابی ہوتی ہے۔ شوہر بولا میں بے سر و سامانی پیدا کیے بغیر اس کا خیال کیسے کر سکتا ہوں؟ کیونکہ گفتگو قاضی القضاء کے سامنے مجروح ہو جاتی ہے، وہاں باطنی گواہ درکار ہے۔ سچائی سوال کرنے والے کے حال کی گواہ ہونی چاہیے، وہاں اخلاص کی گواہی چاہیے۔ جلد اول حکایت نمبر 120۔ بدوی کا جنگل سے بارش کے پانی کا مٹکا خدیہ میں لے جانا اور اس کا خیال کرنا کہ بغداد میں پانی کا قحط ہوگا۔ عورت بولی سچائی یہ ہے کہ اپنے وجود یعنی ہستی سے اپنی کوشش سے علیحدہ ہو جائے۔ اس مٹکے میں ہمارا بارش کا پانی ہے جو تیرا سرمایہ ہے، اسے بادشاہ کے لیے تحفہ قرار دے، کہنا ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا خزانہ جواہر سے بھرا ہے لیکن اس کے پاس ایسا پانی نہ ہوگا۔ یہ مٹکا کیا ہے؟ ہمارا بدن ہے اور اس میں پانی ہمارے نمکین حواس ہیں۔ اے خدا میرے اس مٹکے کو اللہ اشترا کی مہربانی سے قبول فرما لے۔ قرآن میں ہے خدا نے مومنین سے ان کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ اس مٹکے کے 5 حواس اس کی ٹونٹیاں ہیں، اپنے حواس کو پاک کر کے اس کوزے کا راستہ سمندر کی جانب کر لے تاکہ کوزہ سمندر کی خصلت اختیار کر لے
تاکہ یہ ہدیہ جب تو بادشاہ کے پاس لے جائے وہ اس کو پاک دیکھے اور ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اس کا خریدار بن جائے۔ ایسا ہو گیا تو اس کا پانی لا انتہا ہو جائے گا۔ اپنی خواہشات نفسانی کو قابو کر۔ بدو اپنے تحفے پر فخر کر رہا تھا کہ بادشاہوں کے لائق یہی تحفہ درست ہے۔ اس کو معلوم نہ تھا کہ بغداد کے درمیان دجلہ جیسا دریا بہتا ہے۔ تو اپنا مٹکا شاہ کی خدمت میں لے جا اور پھر تجری تحتہ الانہار، نہریں اس کے نیچے جاری ہیں کہ نظارہ کر۔ اسی طرح ہماری معلومات اور احساسات اس صاف سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہیں۔ یہ معلومات اس ذات سے حاصل کر جس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 121۔ عورت کا ٹھلیا کو نمدہ میں سینا اور اس پر مہر لگانا۔ مرد نے کہا اس کوزہ کو نمدے میں سی دے تاکہ بادشاہ اس تحفے سے اپنا روزہ کھولے۔ یہ تحفہ بے بہا ہے۔ یہ شہری لوگ نمکین پانی پینے کی وجہ سے اکثر بیمار رہتے ہیں۔ اے وہ کہ تیری جگہ کھاری پانی کا چشمہ ہے، تو جیہوں اور فرات یعنی دریا کے پانی کی صفائی کو کیا جانے۔ تو اس فانی سرائے سے نہیں چھوٹا، تو صحف، سکر اور ان بساط کو کیا جانے۔ مرد نے ٹھلیا اٹھائی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ راستہ چلتا جاتا تھا لیکن زمانے کی آفتوں سے، ٹھلیا کو پہنچنے والے نقصانات کے خطرے سے بہت فکر مند تھا۔ عورت نماز میں کہہ رہی تھی، اے خدا اس کو سلامت رکھ، ہمارے پانی کو کمینوں سے محفوظ رکھ، اس موتی کو محفوظ رکھ کہ اس موتی کے ہزاروں دشمن ہیں۔ مرد دارالخلافہ میں پہنچا تو انعاموں سے بھرا ایک دریا دیکھا۔ ہر جانب ضرورت مند اس در سے عطا اور خلت پا رہے تھے۔ کافر، مومن، اچھے برے انسان سے لے کر چیونٹی تک اہل ظاہر جواہر میں لدے ہوئے تھے، اور اہل باطن نے حقیقت کا سمندر پایا تھا۔ ہر طرف سے آواز آتی تھی کہ اے سائل آ جا، کیونکہ سخاوت کو سائل کی ضرورت ہے، سخی سائلوں کا محتاج ہوتا ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 122۔ اس کا بیان کہ جس طرح فقیر سخی کا عاشق ہوتا ہے، سخی بھی فقیر کا عاشق ہوتا ہے۔ اگر فقیر کا صبر بڑا ہوا ہو تو کریم اس کے دروازے پر آ جاتا ہے، اور سخی کو صبر ہو تو فقیر اس کے دروازے پر آتا ہے۔ لیکن صبر کرنا فقیر کا کمال ہے اور سخی کا عیب ہے۔ سخاوت ضرورت مند ہے اور طلبگار چاہتی ہے، جس طرح توبہ کرنے والے کی متلاشی ہوتی ہے، سخاوت فقیروں کو اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے حسین لوگ صاف آئینے کو تلاش کرتے ہیں۔ حسینوں کا چہرہ آئینے سے حسین بنتا ہے، اور احسان کا چہرہ فقیر کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ فقیر سخاوت کا آئینہ ہے۔ خبردار اس پر پھونک نہ مار۔ اسی لیے اللہ نے سورہ والضحیٰ میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقیر کو نہ جھڑکیں۔ فقیر اللہ تعالیٰ کی سخاوت کے آئینے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں مجسم سخاوت ہوتے ہیں، اور جو ان دونوں کے علاوہ ہیں وہ مردہ ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 123۔ فرق اس شخص میں جو اللہ کا بھکاری ہے اور اس کا پیاسا ہے، اور اس شخص میں جو خدا سے بے پرواہ اور غیر کا پیاسا ہے۔ وہ فقیر جو اللہ تعالیٰ کا پیاسا ہے، اس کا کام ہمیشہ خدا کی جانب سے درست ہوتا ہے، لیکن وہ فقیر جو غیر کا پیاسا ہو وہ ذلیل اور بھلائی سے خالی ہوتا ہے۔ وہ صرف فقر کی تصویر ہے، جاندار نہیں ہے۔ کتے کی تصویر کو ہڈی نہ ڈال، وہ لقمہ کے لیے فقیری کرتا ہے نہ کہ اللہ کے لیے۔ روٹی کا فقیر مٹی کی مچھلی ہوتا ہے، مچھلی کی تصویر کو دریا سے کیا کام۔ ایسا فقیر عطیہ کی خاطر اللہ کا عاشق بنتا ہے، اس کے حسن و جمال کا عاشق نہیں ہے۔ یاد رکھو، اسماء اور صفات کا خیال ذات خداوندی کا خیال تو نہیں ہوتا۔ خیال مخلوق ہے اور پیدا شدہ ہے۔ کیا تو نے لم یولد نہیں سنا؟ اپنے وہم کی تصویر کا عاشق اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں سے کب ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس خیال کا عاشق بھی اگر سچا ہو
تو کبھی کبھی مجاز اس کو حقیقت تک پہنچا دیتا ہے۔ میں تفصیل میں جانے سے ڈرتا ہوں کیونکہ کوتاہ عقل لوگوں کی بوسیدہ عقلیں تخیل میں سینکڑوں برے خیالات لائیں گی۔ سچی بات سننے پر ہر شخص قادر نہیں ہے۔ ہر پرندے کی خوراک انجیر نہیں ہوتی۔ مچھلی کی تصویر کے لیے دریا اور خشکی ایک ہی ہیں۔ اگر کاغذ پر کوئی غمگین تصویر بنائے تو اس کو خوشی اور غم سے کیا واسطہ؟ وہ صورت غمگین ضرور دکھائی دیتی ہے لیکن غم سے خالی ہے۔ وہ خوشی یا غم جو دل میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تصویر والی خوشی یا غم اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تصویر کی ہنستی ہوئی صورت سے تو یہ فائدہ ضرور حاصل کر سکتا ہے کہ اپنا باطن درست کر لے، اور غمگین تصویر کی صورت ہمارے لیے ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ یاد آ جائے۔ جسم کو جان کی اور جان کو جسم کی خبر نہیں، کیونکہ ان دونوں کا مطمع نظر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ جسم کے کپڑے ظاہر کو اتار پھینک تاکہ تجھ پر راز خداوندی ظاہر ہو جائے۔ جلد اول، حکایت نمبر 124۔ بدوی کے اعزاز کے لیے خلیفہ کے دربانوں اور نقیبوں کے آگے بڑھنا اور اس کے ہدیوں کو قبول کر لینا۔ بدوی جب دارالحکومت پہنچا تو نقیب اس کے پاس آئے۔ انہوں نے مہربانی سے گلاب اس کے چہرے پر چھڑکا۔ بغیر گفتگو کے اس کی حاجت ان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے پوچھا، اے سردار، تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، اگر تم میرے لیے ذریعہ معاش مہیا کر دو تو میں سردار ہوں، ورنہ بے حقیقت تم سب مجھے سردار نظر آتے ہو۔ تمہارا ایک دیدار بہت سے دیدار ہیں۔ اے نقیبو کہ تم سب اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہو، کیا اس کے پاس سے میرے لیے کوئی انعام لائے ہو تاکہ تم مجھ پر اپنی کیمیا اثر نگاہیں ڈالو؟ میں بہت دور جنگل سے بادشاہ کی مہربانی کی امید پر آیا ہوں، کیونکہ اس کی مہربانی کی خوشبو کی وجہ سے ریت کے ذروں میں بھی جانیں پڑ گئی ہیں۔ میں یہاں دینار کے لیے آیا لیکن دیدار سے مست ہو گیا۔ میں ایک معمولی مقصد لے کر آیا تھا لیکن میرے ساتھ تو ایسے ہوا جیسے بدوی نے کنویں سے پانی نکالا تو یوسف علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام معمولی آگ لینے گئے تو وہ چیز حاصل کر لی جو آگ سے کنارہ کش کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام دشمنوں کے نرگے سے کودے تو چوتھے آسمان پر پہنچ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ان کا وجود انسان کا گچھا بن گیا، جن میں سے انبیاء علیہم السلام اور رسول پیدا ہوئے۔ باز دانہ کھانے کے لیے جال میں پھنسا تو اس کو بادشاہ کی کلائی پر جگہ ملی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے۔ گرفتار ہو کر مسلمان ہوئے تو ان کی نسل کو بادشاہت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی نیت سے آئے لیکن شریعت میں امیر المومنین بنا دیے گئے۔ میں بھی اس دروازے پر ایک چیز کا طالب بن کر آیا ہوں۔ میں پانی کا تحفہ لایا ہوں تو بادشاہ تک آ پہنچا۔ روٹی نے انسان کو جنت سے نکالا لیکن مجھے روٹی نے جنت سے وابستہ کر دیا، اور اب میں اس آسمان جیسے در کا طواف کرتا ہوں کیونکہ میں روحانی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ جلد اول، حکایت نمبر 125۔ دنیا کے عاشق کی مثال اس دیوار کی عاشق جیسی ہے جس پر سورج چمکا ہو اور اس نے یہ سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو کہ یہ روشنی دیوار کی نہیں ہے، سورج کی ہے، جو چوتھے آسمان میں ہے اور دیوار پر عاشق ہو گیا، اور جب سورج کی روشنی سورج سے جا ملی تو محروم رہ گیا۔ اور وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور آڑ کر دی گئی ان میں اور ان کی مراد میں۔ دنیا میں گردش بے غرض نہیں ہوتی ہے سوائے عاشقوں کے جسم و جان کے، جو کل یعنی ذات خداوندی کے عاشق ہوں۔ جب کوئی جزو کسی جزو کا عاشق ہوتا ہے تو اس کا معشوق اپنے کل کی طرف جلدی ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ تمام ممکنات فنا ہو کر ذات احدیت میں مل جاتے ہیں۔ احمق نے جب سورج کی روشنی دیوار پر دیکھی تو یہ سمجھ کر کہ یہ پر نور ہے اس کا عاشق بن گیا، اور یہ نہ سمجھا کہ یہ تو آسمان کے سورج کا عکس ہے۔ جب وہ روشنی اپنی اصل سے جا ملی تو کالی دیوار اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔
मजाज का आशिक तो उस शिकारी की तरह है जो साया को पकड़ ले, लेकिन साया हकीकत कब है। शिकार ने परिंदे के साए को मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन दरख्त पर बैठा परिंदा उसकी बेवकूफी पर हंसता था। जुज पूरी तरह कुल से जुड़ा हुआ नहीं है, उससे अलग है, वरना रसूलों को भेजने की क्या जरूरत थी। रसूल मिलाने के लिए ही तो आए। जब एक ही हैं तो वो किस चीज को मिलाएंगे। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 126। बदवी का अपने तोहफा को खलीफा के नौकरों के सपुर्द करना और उसकी तफसील। बदवी ने अपनी पानी की ठिलिया नकीबों को पेश कर दी और इस तरह उस दरिया में खिदमत का बीज बो दिया। बोला, मेरा ये तोहफा बादशाह की खिदमत में पेश कर दो। ये बारिश का मीठा पानी है जो मैंने गड़े में जमा किया था। नकीब उसकी बातों पर हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने तोहफे को जान की तरह कबूल किया, क्योंकि बादशाह की मेहरबानियों का असर उसके करिंदों पर भी होता है। बादशाह अच्छा होगा तो करिंदे भी अच्छे होंगे। तू बादशाह को हौज और खादिमों को टूंटियां समझ, चूंकि पानी एक ही हौज से आता है। हर टूंटी का पानी खुश जायका है। अगर हौज में खारी और नापाक पानी होगा तो टूंटी में से वही निकलेगा, क्योंकि वो हौज से वाबस्ता है। रूह चूंकि पूरे बदन पर हुक्मरानी करती है और वो इस आलिम की चीज नहीं है और इस दुनिया के लिहाज से वो बेवतन है। इस तरह रूह को बदन से वही निस्बत है जो शाख और रियाया से। पाक तबीयत, पाक नसब, अक्ल की लताफत पूरे बदन को मुहज्जब बना देती है। उस दरिया की लताफत को देख जो कौसर की तरह है और इसके संगरेजे सब मोती और गोहर हैं। जिस तरह रियाया बादशाह के औसाफ कबूल कर लेती है और शागिर्द अपने उस्ताद के औसाफ अपना लेता है, इसी तरह वो उस्ताद जो राह खुदा में महव है, उसके शागिर्दों की जान भी शाह में महव हो जाती है और इल्म की तमाम किस्मों में से मरने के बाद आखिरत के रास्ते का सामान फक्र ही है। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 127। मल्लाह के साथ कश्ती में नाहवी का किस्सा और उसका जवाब देना। एक नहवी कश्ती पर सवार हुआ और उस मुतकब्बर ने मल्लाह से सवाल किया कि क्या तूने नहव पढ़ी है? उस मल्लाह ने जवाब दिया, नहीं। नहवी बोला, तेरी आधी उम्र बर्बाद हुई। मल्लाह का दिल टूट गया, लेकिन वो जवाब से खामोश रहा। हवा ने कश्ती को भंवर में डाल दिया तो मल्लाह ने नहवी से पूछा, क्या तू तैरना जानता है? वो बोला, नहीं। मल्लाह बोला, तो फिर तेरी सारी उम्र बर्बाद गई, क्योंकि यहां महवियत चाहिए ना कि नहव। अगर तूने अपने आप को फना कर दिया है और मुर्दा बन गए हो तो ये पानी तुझे सर पर उठा लेगा। अपने जिस्मानी खसाइल को फना कर दो तो तब इस पानी से निजात हासिल कर सकोगे। अगर तू दुनिया में अल्लामा ज़मान बना हुआ है तो इस दुनिया के फना होने को देख। उस बदवी की पानी की ठिलिया हमारे अलूम अमाल है और वो खलीफा खुदा के अलूम का दजला है। हम ठिलिया भरकर दजला की तरफ ले जा रहे हैं। अगर हम अपने आप को गधा न समझें तो गधे हैं। बद्दू दजला से गाफिल और बहुत दूर था। अगर वो दजला से वाकिफ होता तो ठिलिया को मंजिल ब मंजिल ना ले जाता, बल्कि अगर वो दजला से वाकिफ होता तो ठिलिया को पत्थर पर मार देता। ये मुख्तसर ठिलिया अपने और दजला के दरमियान हिजाब न बना, उसको पटख दे। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता हो तो है अजीज तर निगाह आईना साज में। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 128। खलीफा को हदिया को कबूल करना और बख्शिश करना। उस हकीर हदिये से पूरी बेनियाजी के बावजूद जब खलीफा ने उसके हालात सुने तो ठिलिया को अशरफियों से भर दिया, बल्कि और ज्यादा दिया और हुक्म दिया कि ये वापस लौटे तो इसे दजला की जानब ले जाना। वो खुश्की के रास्ते आया है और दजला का रास्ता करीब होगा। उन्होंने ऐसे ही किया और वो सारी गुज़िश्ता तकालीफ को भूल गया। जब उसने दजला को देखा तो शर्म से झुक गया। आजिज़ी से बोला, ऐ लख बख्श बादशाह, तेरी मेहरबानी पर ताज्जुब है कि तू पानी का हदिया भी कबूल कर लेता है। ऐ बेटा, पूरी दुनिया को ठिलिया समझ जो लुत्फ और खूबी से किनारों तक भरी हुई है। वो दजला की एक
बूंद है जो अपने पुर होने पर फूल ही नहीं समाती। अल्लाह फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो ये कायनात की पैदाइश मार्फत खुदाबंदी के लिए है। उसने मिट्टी को अतलस पोश बादशाह बना दिया, यानी अपना मजहर खलीफा बना दिया। जिन लोगों ने दजला का एक कतरा देख लिया है, उन्होंने बेखुदी में अपनी जात की ठिलिया पर पत्थर मार दिया है। जिन लोगों पर इल्म बारी की हकीकत मुनकिशिफ हो गई हो, उन्होंने अपने हकीर इल्म को खैर बात कह दिया है। अगर गौर करो तो उनकी ठिलिया टूटने से और मुकम्मल हो गई है। ठिलिया टूट गई लेकिन उसका पानी नहीं बहा। ठिलिया का टुकड़ा रक्स और हाल में है, लेकिन नाकस अकल को ये नामुमकिन नजर आता है। मुकामे फना में पहुंचकर इंसान को कमाल हासिल होता है। रग रग में मोहब्बत का नूर सरायत कर जाता है और जर्रा जर्रा रक्स और हाल में मुब्तला हो जाता है। और खूबी ये है कि कमाल ज़ाती भी फना नहीं होता, क्योंकि अपने कमालात की तरफ तवज्जो ही नहीं रहती। जब भी तू मानी का दरवाजा खटखटाएगा तो तेरे लिए वो खोल दिया जाएगा। अपनी फिक्र का पर फड़फड़ा ताकि तुझे शाहबाज बना दिया जाए। तेरे फिक्र का पर मट्टी यानी आलम सिफली से भरा हुआ है, क्योंकि तू रोटी की शक्ल में मट्टी खाने वाला बन गया है। वो रोटी और गोश्त भी मट्टी ही है। उसको कम खाता कि मट्टी की तरह जमीन ही में न रह जाए। हम गिजा में तमाम उम्र मिट्टी खाते रहे, आखिरकार बदला में मट्टी ने हमको खा लिया। जब तू भूखा होता है तो कुत्ता बन जाता है, बदमिजाज और बदखसलत हो जाता है, और जब तेरा पेट भर जाए तू मुर्दा हो जाता है, दीवार की तस्वीर की तरह बेखबर। अगर तू एक वक्त में मुर्दार है और दूसरे वक्त में कुत्ता है, तो शेरों के रास्ते पर कब चल सकता है? अपने शिकार के जरिए यानी पेड़ को कुत्ते के सिवा कुछ न समझ। कुत्ते को हड्डी कम डाल, इसलिए जब कुत्ते यानी नफ्स का पेट भर जाता है तो वो सरकश हो जाता है और शिकार की तरफ अच्छी तरह नहीं दौड़ता। उस बदवी को बेसरो सामानी दौलत कदा तक खींच लाई और बादशाह ने उस बेनवा पर एहसान कर दिया। बेनवाई इख्तियार की जाए तो दरबार खुदाबंदी में रिसाई हो जाती है। आशिक इंसान जो कुछ भी कहते हैं उसमें फक्र की बू जरूर होती है। आशिक अगर बज़ाहिर टेढ़ी बात करे तो वो सीधी होती है। उसके शक की बात में भी यकीन की खुशबू होती है। अगर आरिफ फिका का कोई मसला बयान करता है तो वो भी फक्रो तसव्वुफ बन जाता है। औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहिम का जुमला कलाम इश्क पर मबनी होता है। उनके बज़ाहिर गलत महसूस होने वाले कलमात बबातिन मुफीद होते हैं और एतबार तो बातिन का ही है। शुक्र की रोटी का जाहिर रोटी लेकिन बातिन शुक्र है। अगर कोई मोमिन सोने का बुत पाले तो वो सोने को जाया नहीं करेगा, हाँ उसकी सूरत की हैयत तब्दील कर देगा। असल सोना तो खुदा की देन है, उस पर बुत की तस्वीर तो आर्जी है। एक पिस्सू की वजह से अपनी गोदड़ी को ना जिला। औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम की बात जाहिरन अगर नागवार भी है तो उसकी वजह से हकीकत से किनारा कश मत हो। बुजुर्गों के ज़ाहिरी अल्फाज से दरगुजर करके मानी तक पहुंच। अगर तू हज करना चाहता है तो किसी हाजी को हम सफर बना। वो चाहे कोई सूरत रखता हो, उसके रंग या तस्वीर को ना देख, उसके इरादे और कसद को देख। अगर वो काला है और तेरा हम ख्याल है तो उसे गवारा समझ, क्योंकि वो तेरा हम रंग है। एतबार बातिन का है। अगर वो गोरा और खूबसूरत है और तेरा हम ख्याल नहीं तो उससे ताल्लुक ना रख। ये किस्सा बेतरतीब लिख दिया गया है, जैसे कि आशिकों का ख्याल बेसरोपा होता है। आशिक के ख्याल का सिरा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका ताल्लुक अजल से भी पहले का है। वो पानी के एक कतरे की तरह है कि सरोपा भी रखता है और बेसरोपा भी है। अगर कतरे को दरिया से अलग कर लो तो उसकी इब्तदा भी है और इंतहा भी, और अगर अलहदा ना करो तो ना उसकी कोई इब्तदा है और ना इंतहा। बदवी और उसकी बीवी का किस्सा दरअसल खुद हमारा किस्सा है। अच्छे सूफी के लिए जो कुछ गुजर गया वो नाकाबिले जिक्र होता है, जबकि उसका फिक्र उसके हाल में मशगूल होता है। उसके जहन में अंजाम का फिक्र भी नहीं आता। अक्ल को शोहर समझ और नफ्स और तबीयत को औरत। अक्ल शमा है और नफ्स और तबीयत मुनकर है। इनकार की बुनियाद ऐसे पड़ी कि कुल के मुख्तलिफ अज्जा हैं, हकीकी जुज़्व और कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह अज्जा से पाक है।
محض سمجھانے کے لیے، جیسے کہ پھول کی خوشبو پھول کا جزو ہوتی ہے، اس لیے اس موضوع میں وسوسوں سے پرہیز کر، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ تیرا کام صرف صبر کرنا ہے، کیونکہ صرف اسی سے ذوق و وجدان پیدا ہوگا جس سے سب اشکال حل ہو جائیں گے۔ صبر سے روح میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وساوس کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تصوف میں صبر ہی تمام مسائل کا حل خود بخود بہم پہنچا دیتا ہے۔ سن لے کہ مخلوق کی ان کی طباع کے مطابق مختلف حقیقتیں ہیں، جیسے حروف تہجی ایک لحاظ سے الف ہی ہیں، لیکن شکلیں مختلف ہو گئیں، یعنی ایک پہلو سے متحد اور دوسرے سے مختلف ہیں۔ قیامت کا دن پیشی کا دن ہے، لیکن پیشی تو وہ چاہے گا جو شان و شوکت والا ہے۔ جو شخص آفتاب جیسا چہرہ نہیں رکھتا، وہ رات کے اندھیرے کے سوا کیا چاہے گا کہ کہیں اس کی رسوائی نہ ہو جائے۔ اختلاف کے اسباب پر غور کرنے کی بجائے ان کے نتائج پر غور کرنا چاہیے۔ نیک اعمال والے لوگ قیامت کے دن مسرور ہوں گے، لیکن بد اعمال چاہیں گے کہ پیشی کا دن ہی نہ آئے، تاکہ اچھے اور برے میں تمیز نہ ہو سکے۔ اس لیے شیخ کامل کے آگے اپنے مخفی افعال کہہ دے، تاکہ تیری اصلاح ہو سکے اور تو رسوا ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ شیخ کامل اگرچہ سب کی طرح ایک انسان ہے، لیکن اپنے آپ میں پورا جہان ہے۔ وجود کل کا نسخہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تیرے جسم یعنی نفس کو ختم کر دے گا تو روح ظاہر ہو جائے گی۔